اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ پارٹ 6۔ آج سے ہم تھرڈ پارہ شروع کریں گے۔ یہاں سے 253 آیت سے تھرڈ پارہ سٹارٹ ہوتا ہے جس میں سورہ البقرہ ہے اور سورہ آل عمران ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک، اور بے شک تو پیغامبروں میں سے ہے۔ ان پیغامبروں میں سے کچھ کو ہم نے کچھ پر فضیلت دی، ان میں سے کچھ سے اللہ نے کلام کیا اور کچھ کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں، اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس سے۔ اللہ اگر چاہتا تو ان کے بعد والے صاف حکم آ جانے کے بعد نہ لڑتے، مگر انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا اور کسی نے انکار کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ آیت نمبر 254 سے، اے ایمان والو، خرچ کرو ان چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے، نہ دوستی ہے اور نہ سفارش، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہی ہے ظلم کرنے والے۔ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے۔ یہ آیت الکرسی کا ٹرانسلیشن ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں میں اور زمین میں چھائی ہوئی ہے، وہ تھکتا نہیں ان کے تھامنے سے، اور وہی ہے بلند مرتبہ بڑا۔ یہ آیت الکرسی تھی۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ بس جو شخص شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ کام بنانے والا ہے ایمان والوں کا، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے دوست شیطان ہیں، وہ انہیں اجالے سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت نمبر 254 سے 257 تک تھی۔ کیا تم نے اسے نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں حجت کی نے جھگڑا کیا، کیونکہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی۔ یہ نمرود کی بات ہو رہی ہے۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، جلاتا ہے انہیں پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو۔ تب وہ منکر حیران رہ گیا، منکر یعنی جو انکار کرنے والا، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ یہ آیت نمبر 258 تھی۔ یا جیسے وہ شخص جس کا گزر ایک بستی پر سے ہوا اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، اس نے کہا ہلاک ہو جانے کے بعد اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ پھر اللہ نے اس پر 100 سالوں تک
تک کے لیے موت طاری کر دی، پھر اسے اٹھایا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اللہ نے پوچھا تم کتنی دیر اس حالت میں رہے؟ اس نے کہا 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم۔ اللہ نے کہا نہیں، بلکہ تم 100 سال مطلب سوئے رہے ہو یا موت میں رہے ہو۔ اب تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ سڑی نہیں ہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھو، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو جس طرح ہم ان کا ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پس جب اس پر واضح ہو گیا تو کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کیا تم نے یقین نہیں کیا؟ ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، مگر اس لیے کہ میرے دل کو تسکین ہو جائے۔ فرمایا تم 4 پرندے لو اور انہیں اپنے سے ہلا لو، انہیں مانوس کر لو، پھر ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ پہاڑی پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ 259 to 260۔ اب 261 سے کریں گے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو جس میں 7 بالیں پیدا ہوں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے ستانا ہو، اور اللہ بے نیاز ہے، تحمل والا ہے۔ اے ایمان والو، احسان رکھ کر اور ستا کر اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، پس اس کی مثال ایسی ہے جیسی ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زور کی بارش ہو جو اسے بالکل صاف کر دے۔ ایسے لوگوں کو اپنی کمائی کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گی، اور اللہ انکار کرنے والوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ آیت نمبر 261 سے 264 تک تھی۔ میں ان آیتوں کو بالکل بھی ایکسپلین نہیں کر رہی ہوں، اس کو پیور یہ صرف قرآن مجید ہے تاکہ ہم اللہ کے ورڈز اچھی طرح سمجھ سکیں، اور ایکسپلینیشن کے لیے الحمدللہ بہت سارے آڈیوز ہیں جس میں ایکسپلین کر چکی ہوں، تو اس لیے میں یہاں پر آیتوں کو ایکسپلین نہیں کر رہی۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور اپنے نفس کی پختگی کے لیے خرچ کرتے ہیں ایک باغ کی طرح ہے جو بلندی پر ہو، اس پر زور کی بارش پڑی تو وہ دگنا پھل لایا، اور اگر زور کی بارش نہ پڑے تو ہلکی پھوہار بھی کافی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اس میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں، اور وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، تب اس باغ پر ایک بگلا آئے جس میں آگ ہو، پھر وہ باغ جل جائے،
اللہ اس طرح تمہارے لیے کھول کر نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ آیت نمبر 265 سے 266 تک تھی یہ۔ اے ایمان والوں، خرچ کرو عمدہ چیزوں کو اپنی کمائی میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے پیدا کیا ہے، اور گھٹیا چیز کا ارادہ نہ کرو کہ اس میں سے خرچ کرو، حالانکہ تم کبھی اسے لینے والے نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ چشم پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور بری بات پر ابھارتا ہے، اور اللہ وعدہ دیتا ہے اپنی بخشش کا اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے، اور جسے چاہتا ہے حکمت دے دیتا ہے، اور جسے حکمت ملی اسے بڑی دولت مل گئی، اور نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ آیت نمبر 267 سے 269 تک تھی یہ، اب 270 سے۔ اور تم جو خرچ کرتے ہو یا جو نظر مانتے ہو اسے اللہ جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم اپنے صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، اور اگر تم انہیں چھپا کر محتاجوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے واقف ہے۔ انہیں ہدایت پر لانا تمہارا ذمہ نہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور جو مال تم خرچ کرو گے اپنے ہی لیے کرو گے، اور تم نہ خرچ کرو مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اور تم جو مال خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا کر دیا جائے گا، اور تمہارے لیے اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ ان حاجت مندوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں گھر گئے ہوں، زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، نہ واقف آدمی انہیں غنی خیال کرتا ہے۔ مسکینوں کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے تم انہیں ان کی صورت سے پہچان سکتے ہو۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 274 تک تھی یہ، 270 سے 275 سے۔ اب یہاں سے سود کی آیتیں ہیں۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں نہ اٹھیں گے مگر اس شخص کی طرح جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت کرنا بھی ویسا ہے جیسا سود لینا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال ٹھہرایا ہے اور سود کو حرام۔ پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ اس سے رک گیا تو جو کچھ وہ لے چکا وہ اس کے لیے ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جو شخص پھر وہی کرے تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ پسند نہیں کرتا ناشکروں کو، گنہگاروں کو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 275 سے 277 تک تھی۔ اب 278 سے۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔
اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کے لیے خبردار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو اصل رقم کے تم حقدار ہو۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر ایک شخص تنگی والا ہے تو اس کی فراخی تک مہلت دو، اور اگر معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اگر تم سمجھو اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پھر ہر شخص کو اس کا کیا پورا پورا مل جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یہ آیت نمبر 278 سے 281 تک تھی۔ اب 282 سے یہ آیت دین کہلاتی ہے، اور یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے، اور اس میں لکھا پڑھی کے بارے میں ہے کہ جب کسی کو قرض دو تو کس طرح سے کام کرو۔ اے ایمان والوں، جب تم کسی نردھارت مدت، یعنی کہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، ڈیسائیڈڈ ٹائم پیریڈ کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور اسے لکھے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ، یعنی کوئی تیسرا انسان لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا اللہ نے اسے سکھایا اسی طرح اسے چاہیے کہ لکھ دے، اور وہ شخص لکھوائے جس پر ادائیگی کا حق ہے، اور وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ اور اگر وہ شخص جس پر ادائیگی کا حق آتا ہے بے سمجھ ہو یا کمزور ہو یا خود لکھوانے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو چاہیے کہ اس کے ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دیں، اور اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ کر لو۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اسے یاد دلا دے، اور گواہ انکار نہ کریں جب وہ بلائے جائیں، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کے مقرر کے ساتھ اسے لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ یہ لکھ لینا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کا طریقہ ہے، اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور زیادہ سمبھاونا ہے کہ تم شبہ میں نہ پڑو۔ یہ مطلب اس لیے کہ تمہیں کسی چیز کا شک نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی سودا نقد ہو جس کا تم آپس میں لین دین کیا کرتے ہو، تم پر کوئی الزام نہیں کہ تم اسے نہ لکھو۔ یعنی یہ جتنا بھی تھا یہ صرف جب قرض دیا جاتا ہے اس کے لیے، اگر نقد سودا ہو رہا ہے، بزنس میں نقد پیسے دیے جا رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے اسے لکھنا، مگر جب یہ سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کسی لکھنے والے کو یا گواہ کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہوگی۔ اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن، یعنی گروی رکھنے کی چیز قبضے میں دے دی جائے، اور اگر ایک دوسرے کا اعتبار کرتا ہو تو چاہیے کہ جس پر اعتبار کیا گیا وہ اعتبار کو پورا کرے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو شخص چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جاننے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 282 283 تھی۔ اب 284 سے
اللہ اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ جو زمین میں ہے۔ تم اپنے دل کی باتوں کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ پھر جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کے، یہ آمنہ رسولوں کی ٹرانسلیشن ہے، رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر اترا ہے، اور مسلمان بھی اس پر ایمان لائے ہیں۔ سب ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا۔ ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اسے ملے گا وہی جو اس نے کمایا، اور اس پر پڑے گا وہی جو اس نے کیا۔ اے ہمارے رب، ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا ہم غلطی کر جائیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ڈالا تھا ہم سے اگلوں پر۔ اے ہمارے رب، ہم سے وہ نہ اٹھوا جس کی طاقت ہم میں نہیں، اور درگزر کر ہم سے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا کارساز ہے، بس انکار کرنے والوں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ یہ آیت نمبر 284 سے 286 تک تھی۔ یہاں الحمدللہ ہماری سورہ البقرہ ختم ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین۔